میرے رخسار پہ 5 انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ کچھ پل تو لگا آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے ہوں۔ شاید ہی اس سے پہلے میرے باپ نے مجھے اتنی زور کا تھپڑ مارا ہو۔ کہنے لگے سوچ سمجھ کے بات کرو سائم، کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں پاپس، زویا میری بیوی ہے، عمر میرا بیٹا ہے۔ میں نے 4 سال پہلے زویا سے خفیہ نکاح کیا تھا۔ میری بات سن کے میرے والد کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئیں۔ وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچے ہوئے تھے۔ کہنے لگے سائم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گے۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھر زویا کہنے لگی، جبران صاحب سن لیا آپ نے؟ ہو گیا آپ کو میری بات کا یقین؟ آپ کا بیٹا کیا ہے اور کس کریکٹر کا مالک ہے، میرے خیال سے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے برجستہ زویا کی طرف دیکھا۔ میرے والد کہنے لگے میں ہی غلط تھا۔ مجھے پتا نہیں کیوں اس کمینے پہ مان تھا کہ یہ کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نے میرا مان توڑ دیا۔ میرے گھر میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے سائم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ۔ وہ صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ زویا کہنے لگی بس میرا مقصد ختم ہو گیا جبران صاحب، مجھے بس آپ کے بیٹے کی اصلیت آپ کے سامنے لانی تھی۔ میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اوہ تو یہ سب ناٹک تھا۔ زویا میری سچائی پاپس کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ میرے خلاف دونوں نے ڈرامہ رچایا تھا تاکہ میں سچ اگل دوں۔ نہیں بیٹی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ کمینہ یہاں سے جائے گا، یہ یہاں نہیں رہے گا۔ میرے والد غصے سے دھاڑے تھے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں باپ کے پیروں میں پڑ جاتا، اور میں نے یہی کیا۔ میں اپنے والد کے پیروں کو پکڑ چکا تھا۔ پاپس مجھے معاف کر دیں، وہ بھی میرا ہی باپ تھا، میری ایک نہیں سنی، مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ پاپس پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں سڑک پہ کھڑا اپنے والد سے معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ میرے منہ پہ دروازہ بند کر چکے تھے۔ زویا نے بہت بڑا کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا۔ میرے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے یہ سب ناٹک کیا تھا۔ یوں تو مجھے زویا پہ غصہ آنا چاہیے تھا، مگر نہیں آ رہا تھا۔ دل چین کی بانسری بجانے لگا تھا کہ شکر ہے جو میں سوچ سوچ کے پریشان تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اپنے باپ کے منہ سے زویا کے لیے بیٹی سن کے میری جان میں جان آئی تھی۔ ویسے بھی وہ میرا باپ تھا، کب تک مجھ سے ناراض رہتا؟ ایک نہ ایک دن تو مان ہی جانا تھا۔ رات میں نے ایک دوست کے گھر پہ گزاری، مگر یہ سلسلہ بھی کب تک جاری رہتا؟ میں اگلے روز گھر گیا، سوچا ابھی تک شاید پاپس کا غصہ کم ہو گیا ہو اور وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں کہہ دوں گا کہ میں زویا کو اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ اب تو عمر کو سینے سے لگانے کی آرزو بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں سچ مچ سدھرنا چاہتا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگا صاحب جی کا حکم ہے کہ آپ کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ میرا باپ ہے، آج ناراض ہے کل مان بھی جائے گا، مگر تمہارا کیا ہوگا؟ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، دروازہ کھولو۔ لیکن چوکیدار نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات تک میں گلیوں میں ہی بھٹکتا رہا۔ رات گہری ہوتے ہی میں دیوار پھلانگ کر چوروں کی طرح اپنے ہی گھر میں داخل ہوا۔ بیک سائڈ پہ زویا کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھی۔ میں نے کھڑکی پہ دستک دی، وہ شاید جاگ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کو کھٹکھٹایا اور نیچے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور پھر کھڑکی کھلی۔ کون تھا یہاں؟ زویا نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور وہ شاید ڈر کے پیچھے ہٹی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو کے کھڑکی کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرائی۔ تم؟ میں نے کہا ہاں میں۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں گھر کے اندر نہیں آ سکتا؟ وہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ عمر بیڈ پہ سو رہا تھا۔ میں زویا کو چھوڑ کے عمر کے پاس آیا۔ سوئے ہوئے عمر کو پیار کرنے لگا۔ سائم پیچھے ہٹو میرے بچے سے، کچھ نہیں لگتا وہ تمہارا۔ زویا آگے بڑھی، مجھے عمر سے پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا تم نے اکیلی نے پیدا نہیں کیا اسے، سمجھی؟ میرا بچہ ہے،
وہ کہنے لگی میں نے اکیلی نہیں پیدا کیا ہے، سمجھے تم تو باپ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، میرے بچے کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ زویا پلیز بھول بھی جاؤ ان باتوں کو، معاف کر دو مجھے، میرے باپ سے اچھی خاصی مار تو پڑوا ہی چکی ہو، دل نہیں بھرا تمہارا، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو بھی تیار ہوں، تم پلیز پاپس سے کہہ دو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنا لہجہ متوازن رکھا۔ اس بات کا احساس تمہیں اب ہوا ہے جب میں نے تمہیں احساس دلایا ہے، ورنہ تمہیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ تم نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا یا تمہارا کوئی بچہ بھی ہے۔ اس کی بات پہ میں نظریں چرانے پہ مجبور ہوا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے گاؤں آیا تھا تمہارے پیچھے، مگر تم اپنا گھر بیچ کے جا چکی تھی۔ میں نے قصدن یہ نہیں کہا کہ طلاق دینے کے ارادے سے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی اور مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اپنا بچہ بھی لے جاؤں گی۔ میں کبھی بھی تمہارے باپ کے پاس نہ جاتی، مگر میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا تھا، اسے نمونیا ہو گیا تھا جو بگڑ گیا، میرے پاس علاج تک کے پیسے نہیں تھے، مجبوراً مجھے مدد مانگنے کے لیے تمہارے والد کے پاس جانا پڑا، اور انہوں نے میری مدد اسی شرط پہ کی کہ اگر میں واقعی تمہاری بیوی ہوں تو اس بات کو ثابت کروں، ورنہ میں تو 4 سال پہلے ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، مگر اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے رابطہ کرنا پڑا۔ لیکن بے فکر رہو، جتنے پیسے جبران صاحب نے عمر کی بیماری پہ لگائے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ منافع انہیں میری وجہ سے ہو چکا ہے، مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ زویا I'm sorry، میں نے معذرت خواہ انداز سے کہا، مجھے تمہارا سوری نہیں چاہیے، مجھے تم سے نفرت ہے سائم، اسی لیے تو آج تک تم مجھے سب کے سامنے بیوی تسلیم نہیں کر سکے، مجھے اپنی پہچان نہیں دے سکے، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ بے تاثر سی تھی۔ کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زویا پلیز، سائم جاؤ یہاں سے۔ اس کا وہی انداز تھا، بے لچک۔ میں چلا گیا۔ اگلے روز پھر اپنے والد سے معافی مانگی۔ اس بار انہوں نے مجھے گھر پہ رہنے کی اجازت دے دی، مگر جب گھر آیا تو زویا اور عمر وہاں پہ نہیں تھے۔ میں نے ان کا کمرہ خالی دیکھا تو پاپس سے پوچھنے لگا، زویا آپ کہاں ہیں پاپس؟ کہنے لگے وہ چلی گئی۔ ماتھے پہ بل ڈالے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں۔ یہ سن کے میں حیران ہوا۔ پاپس آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ کہاں گئی ہے وہ؟ پاپس کہتے میرے سامنے جاتی تو میں روک لیتا، مگر میں آفس میں تھا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی ہے۔ کہاں گئی ہے میں نہیں جانتا، مگر تم نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر شادی اسی سے کرنی تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، میں انکار نہیں کرتا۔ سائم تم نے اچھا نہیں کیا، بہت دکھ دیے ہیں اس لڑکی کو۔ اچھی خاصی گھر میں رونق سی ہو چکی تھی، اب تو گھر گھر ہی نہیں لگ رہا۔ میں نے زویا کو کال کی مگر فون بند تھا۔ اس کا فون بند ہے سائم، سارے رابطے ختم کر کے گئی ہے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میں گھر سے باہر نکل گیا، اس کے موبائل کو ٹریس کرنا چاہا مگر کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا عمر کا اسکول۔ یقیناً اتنی جلدی اس نے اسکول چینج نہیں کیا ہوگا۔ میں عمر کے اسکول چلا گیا۔ چھٹی کے وقت عمر کے ساتھ زویا بھی باہر آئی۔ مجھے دیکھ کے رخ بدل گئی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ زویا یہ کیا حماقت ہے؟ گھر کیوں چھوڑا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی اس لیے کیونکہ وہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ پاپس بہت اداس ہو گئے ہیں اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ میں نے عمر کو گود اس کے رخسار کو چومنے لگا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ سائم میرا بچہ چھوڑو۔ زویا مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں، یہاں تماشا مت بناؤ۔ میں عمر کو گود میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا عمر کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ سائم عمر مجھے دو، مگر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ عمر کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا اور گاڑی کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ بیٹھو زویا، میں نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، میرا بچہ مجھے واپس دو۔ وہ ابھی رو دینے کو تھی۔ زویا بیٹھو۔
اس نے جب دیکھا کہ میں ٹلنے کو تیار نہیں ہوں تو مجبوراً میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، سمجھے؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے پاس۔ وہ میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی، مگر وہی اکڑ، وہی انا۔ میں نے گاڑی بنگلے کے اندر کھڑی کی۔ میرے والد اس وقت باغ میں ہی کھڑے مالی سے بات کر رہے تھے۔ عمر اور زویا کو دیکھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی طرف لپکے۔ سب سے پہلے زویا کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر عمر کو گود میں پکڑ لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ زویا کیوں گئی تھی؟ ارے میرے گھر کو گھر بنا کے اجاڑ کے کیوں چلی گئی؟ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ میرا پوتا کہیں جائے گا۔ نہیں جبران صاحب، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ بابا بولا کرو مجھے بیٹا، غلطی سائم نے کی ہے، سزا بھی اسے دو۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میرا پوتا مجھ سے دور مت لے کے جانا۔ آؤ اندر۔ وہ زویا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ عمر میرے والد سے پہلے ہی کافی مانوس ہو چکا تھا، انہیں بابا کہتا تھا۔ کافی دیر وہ زویا اور عمر سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے وہیں کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال کے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ آفس جاؤ، اپنا کام سنبھالو۔ میں اب گھر پہ اپنی بہو اور پوتے کے ساتھ رہوں گا۔ میں تیار ہو کے آفس چلا گیا۔ رات کو واپس آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میری نظریں زویا پہ تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ پاپس، آپ نے میڈیسن لے لی؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا۔ تمہیں کیا لگے؟ آج تک تم نے کبھی اس بات کی پرواہ کی ہے؟ میں نے کہا تو اب کر رہا ہوں تو کرنے دیں۔ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، تو آپ تانے تو نہ دیں۔ اور بہت لوگ ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ میرا اشارہ زویا کی طرف تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے اپنے والد کو میڈیسن دی، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں ان کے کمرے سے باہر آیا تو زویا عمر کو لے کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرہ بند تھا، یقیناً لاک بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا کہ چلو گھر تو واپس آئی، کمرے کی دوری بھی ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ صبح عمر کو اسکول میں چھوڑنے گیا تھا۔ پورے راستے اس سے باتیں کرتا رہا، اپنا آپ مکمل سا لگنے لگا تھا۔ وہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا، اپنی ماں کی طرح۔ جب بھی میں زویا کو دیکھتا تھا تو جذبات تنگ کرنے لگتے تھے۔ جی چاہتا تھا اب یہ دوری ختم ہو جائے۔ کمبخت دن بدن اور بھی حسین ہوتی جا رہی تھی، یا شاید مجھے اتنی حسین لگنے لگ گئی تھی کہ بس نہیں چلتا تھا اسے اپنے اندر کہیں سمیٹ لوں، اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ میں بھر گیا، اس کے رخسار کو چومنے لگا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ سائم، میرا بچہ چھوڑو۔ زویا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں، یہاں تماشا مت بناؤ۔ میں عمر کو گود میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا عمر کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ سائم، عمر مجھے دو۔ مگر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ عمر کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا اور گاڑی کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ بیٹھو زویا، میں نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، میرا بچہ مجھے واپس دو۔ وہ ابھی رو دینے کو تھی۔ زویا بیٹھو۔ اس نے جب دیکھا کہ میں ٹلنے کو تیار نہیں ہوں تو مجبوراً میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، سمجھے؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے پاس۔ وہ میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی، مگر وہی اکڑ، وہی انا۔ میں نے گاڑی بنگلے کے اندر کھڑی کی۔ میرے والد اس وقت باغ میں ہی کھڑے مالی سے بات کر رہے تھے۔ عمر اور زویا کو دیکھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی طرف لپکے۔ سب سے پہلے زویا کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر عمر کو گود میں پکڑ لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ زویا کیوں گئی تھی؟ ارے میرے گھر کو گھر بنا کے اجاڑ کے کیوں چلی گئی؟ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ میرا پوتا کہیں جائے گا۔ نہیں جبران صاحب، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ بابا بولا کرو مجھے بیٹا، غلطی سائم نے کی ہے، سزا بھی اسے دو۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میرا پوتا مجھ سے دور مت لے کے جانا۔ آؤ اندر۔ وہ زویا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ عمر میرے والد سے پہلے ہی کافی مانوس ہو چکا تھا، انہیں بابا کہتا تھا۔ کافی دیر وہ زویا اور عمر سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے وہیں کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال کے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ آفس جاؤ، اپنا کام سنبھالو۔ میں اب گھر پہ اپنی بہو اور پوتے کے ساتھ رہوں گا۔ میں تیار ہو کے آفس چلا گیا۔ رات کو واپس آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میری نظریں زویا پہ تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ پاپس، آپ نے میڈیسن لے لی؟
میں نے جان بوجھ کے پوچھا۔ تمہیں کیا لگے؟ آج تک تم نے کبھی اس بات کی پرواہ کی ہے؟ میں نے کہا تو اب کر رہا ہوں تو کرنے دیں، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، تو آپ تانے تو نہ دیں، اور بہت لوگ ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ میرا اشارہ زویا کی طرف تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے اپنے والد کو میڈیسن دی، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں ان کے کمرے سے باہر آیا تو زویا عمر کو لے کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرہ بند تھا، یقیناً لاک بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا کہ چلو گھر تو واپس آئی، کمرے کی دوری بھی ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ صبح عمر کو اسکول میں چھوڑنے گیا تھا، پورے راستے اس سے باتیں کرتا رہا، اپنا آپ مکمل سا لگنے لگا تھا۔ وہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا، اپنی ماں کی طرح۔ جب بھی میں زویا کو دیکھتا تھا تو جذبات تنگ کرنے لگتے تھے، جی چاہتا تھا اب یہ دوری ختم ہو جائے۔ کمبخت دن بدن اور بھی حسین ہوتی جا رہی تھی، یا شاید مجھے اتنی حسین لگنے لگ گئی تھی کہ بس نہیں چلتا تھا اسے اپنے اندر کہیں سمیٹ لوں۔ اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، بہانے سے پاس ہونے کی کوشش کرتا تو 4 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ اگلے روز اتوار تھا، میں دیر تک عمر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا کارٹون دیکھتا رہا۔ اب وہ بڑے حق سے میری گود میں بیٹھ جاتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے لیتا۔ مجھے اچھا لگتا تھا اس کا یوں حق جمانا۔ عمر بیٹا چلو سونے کا وقت ہو گیا ہے، زویا نے عمر کو مخاطب کیا۔ ماما مجھے ابھی کارٹون دیکھنے ہیں، پلیز تھوڑی دیر میں خود سونے آ جاؤں گا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عمر میری ہی گود میں کارٹون دیکھتا سو چکا تھا۔ میں نے LED بند کی، اسے گود میں بھر کے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے اپنے بیڈ پہ لٹا دیا۔ میں جانتا تھا وہ عمر کے پیچھے میرے کمرے میں ضرور آئے گی، اسے عمر کے بغیر سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے کمرے کا دروازہ میں نے تھوڑا سا کھلا رکھا اور عمر کو سینے سے لگا کے آنکھیں یوں بند کی جیسے میں بھی سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے وہ کمرے میں آئی ہے۔ مجھے یوں عمر کو سینے سے لگائے دیکھا تو آہستہ سے میرا ہاتھ عمر سے پیچھے کیا۔ میں سیدھا ہو کے لیٹ گیا، کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عمر کو اٹھانے لگی، میں نے بازو سے کھینچ کے اسے خود پہ گرا لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، پل میں مجھ پہ آ کے گری۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی، سائم یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا بدتمیزی کب کی ہے، بس اپنا حق استعمال کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ، کب تک دور رہ کے تڑپاؤ گی مجھے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اپنی حد میں رہو، سمجھے نا، چھوڑو مجھے، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا تم میری ہو زویا، سمجھی نا، اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، قسم سے پہلے سے اور زیادہ حسین لگنے لگی ہو۔ میرے ہاتھ کو اس نے اپنے ناخنوں سے بری طرح سے نوچا، میری گرفت ہلکی ہوئی اور وہ اپنا آپ چھڑوا چکی تھی۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ جنگلی بلی یہ کیا کیا تم نے؟ میرے ہاتھوں پہ اچھی خاصی خرونچیں پڑ گئی تھیں، آئندہ ایسی حرکت کی تو اس سے بھی برا حال کروں گی، یہ کہہ کے عمر کو گود میں بھر کے چلی گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، دیکھتا ہوں کب تک دور رہتی ہو۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آیا تو وہ ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹیبل پہ بیٹھی، اس کے ساتھ والی کرسی پہ میں بیٹھ گیا، اپنے باپ سے بات کرنے لگا، خیریت پوچھنے لگا، ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی پکڑ چکا تھا۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، میں نے مزید مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ مجبوراً اسے بھی ایک ہاتھ سے کھانا کھانا پڑ رہا تھا، بار بار مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دوسری گستاخی شروع کی، اپنے پیر سے اس کی ٹانگ پہ انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، بار بار مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی جیسے کھا جائے گی، لیکن میں باز نہیں آیا۔ اس سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے کان کے قریب ہو کے دھیرے سے کہنے لگی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتی میری تکلیف؟ تم اچھے طریقے سے کھانے سے پاس ہونے کی کوشش